اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برٹش اسلامک لا پروگرام میں خوش آمدید اینڈ اے ویری ویلکم ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف یو۔ ناظرین محترم، میرا نام قیوم داد ہے۔ میں آج آپ کا اپنا اس پروگرام کا ہوسٹ ہوں۔ ناظرین محترم، یہ جو پروگرام ہے یہ بڑا اچھا پروگرام ہے، ایک کمیونٹی پروگرام ہے، انفارمیشن شیئرنگ پروگرام ہے۔ میں چاہتا ہوں، پروگرام کی آغاز تو ہو چکی ہے، کہ آپ کو تھوڑے سے ایمز اس پروگرام کے بتاؤں۔ ویسے تو ہمارے تمام ناظرین جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کا کیا ایجنڈا ہوتا ہے، مگر جو ہمارے نئے آج ناظرین محترم ہمارے ساتھ آج دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ انفارمیشن ہے۔ یہ پروگرام ایک کمیونٹی بیسڈ پروگرام ہے، جو امہ چینل نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ کے ساتھ الحمدللہ اچھی دینی جو ہے کہ انفارمیشن شیئر کر سکیں۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ جو ہے کہ امہ شریعت کونسل پارٹنرشپ میں ہے کہ جب آپ کچھ سوالات ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو اگر ان کا آپ کو ان ڈیپتھ جواب چاہیے تو پھر یہ ہے کہ کیونکہ اس لائیو پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان ڈیپتھ آنسرز دیں، ہم شارٹ اینڈ بریف اینڈ اپ ٹو دا پوائنٹ قسم کی جو ہے کہ ہم کوشش کر آپ کے جو جواب ہیں ان کا جواب دیتے ہیں، سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ہم مختلف ٹاپک لے کر آتے ہیں۔ ہمارے جو عالم دین ہیں وہ اچھی دینی نالج رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی اچھی ان ڈیپتھ نالج رکھتے ہیں۔ چونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے سوالات ہیں جن کے آپ کو جواب چاہیے، الحمدللہ یہی پروگرام ہے، اس میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر بات کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ جو پروگرام ہے یہ ایوری ویک آتا ہے، ایٹ لیسٹ 2 or 3 times ویک آتا ہے، آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، اور ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی انفارمیشن دیں۔ اس پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی روزانہ زندگی ہے اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ کی زندگی ہے، موت ہے، ولز ہیں، ڈیورسز ہیں، برتھس ہیں، ایکسیٹرا، وہ آپ کی جو ہے نا کہ روزانہ کی زندگی میں اگر آپ کو کچھ دینی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ قائم کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 01254277370۔ میں ضروری سمجھتا ہوں پروگرام کی آغاز ہو چکی ہے کہ جو ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ ایک بڑے اچھے جو ہے کہ عالم دین ہیں، اور اس پروگرام میں ان کی بڑی کمٹمنٹس ہیں، آتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو اچھی انفارمیشن دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ہمارے انتہائی معزز قابل احترام عالم دین ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں علامہ خورشید عالم صابری صاحب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ کیسی ہے طبیعت آپ؟ الحمدللہ، بڑا وقت ہو گیا آپ کے ساتھ پروگرام۔ جی ماشاءاللہ، کافی عرصے کے بعد۔ جزاک اللہ، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ ناظرین محترم، ویسے تو ہمارے مختلف ٹاپک ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑے سے علامہ صاحب کے ساتھ کچھ گفتگو کروں اور سوالات کروں، اور یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ ایسا سوالات کرنا ہے تو ہمارے ساتھ ضرور رابطہ قائم کریں۔ ہمارا یہ لائیو پروگرام امہ چینل پہ چل رہا ہے۔ میں علامہ صاحب سے پہلا یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو میں وہ کیا کہتے ہیں کہ انٹرن سوالات کروں گا، کہ میں یہ پہلے سوالات کرنا چاہتا ہوں ان کا کہ نکاح کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم جناب قیوم داد صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہے آپ کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد ماشاءاللہ اس پروگرام میں ہم موجود ہیں۔ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے، اور یہ اس اعتبار سے بھی عام سوال ہے کہ چونکہ
جو انسان بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، ہر انسان کی زندگی کا نکاح ایک بڑا اہم موڑ ہوتا ہے، اور نکاح کا لفظ ہی ایک ایسا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے بہت ساری خوشیاں اور بہت سارے جذبات اور بہت ساری محبتیں وابستہ کی ہیں۔ نکاح کا جو تصور ہے، نکاح بنیادی طور پر ایک مرد اور عورت کو آپس میں ایک رشتے میں منسلک کرتا ہے، اور نکاح کو عربی زبان میں عقد کہتے ہیں۔ عقد کا معنی ہوتا ہے کوئی معاہدہ کر لینا، اور اس معاہدہ کے نتیجے میں وہ مرد اور عورت جو بطور شوہر اور بیوی کے ایک نئے رشتہ نکاح میں منسلک ہوئے ہیں، ان کا ایک تعلق قائم ہو گیا ہے۔ دکھنے میں تو یہ ایک نارمل سی بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ دیگر ادیان میں بھی، مگر ہم چونکہ زیادہ تر بات شریعت کے پرسپیکٹیو میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے اندر انسان کی محبتوں کو اور انسان کے جذبات کو ایک خاص شکل دے دی گئی ہے، اور اس شکل پر ان کو مکمل طور پہ گامزن کر دیا گیا ہے۔ یعنی انسان کے وہ جذبات جو دونوں میں ہوتے ہیں، مرد میں بھی ہوتے ہیں، عورت میں بھی ہوتے ہیں، ان جذبات کو ایک قلعہ میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے دین اسلام کے اندر جو شادی شدہ بندہ ہوتا ہے اس کو المحسن کہتے ہیں، اور جو شادی شدہ عورت ہوتی ہے اس کو المحسنہ کہتے ہیں۔ یعنی محسن اور محسنہ یہ ہا، سواد اور نون کے ساتھ، یہ بنیادی طور پہ یہ حسن سے نکلا، جس کا معنی ہوتا ہے قلعہ، کیسل۔ تو محسن اسے کہتے ہیں کہ جو the person who is within the castle, within the boundary of a castle، وہ جو نکاح کی ایک باؤنڈری بن گئی ہے اس کے اندر وہ آ گیا، قلعے میں بند ہو گیا۔ اب اس بند ہونے کے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود باہر نہیں جا سکتا بغیر ضرورت کے، بغیر مقصد کے، بغیر اصول کے، بغیر طریقہ کے، بغیر اجازت کے، اس کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو پاس نہیں کر سکتا، اور اس کیسل کی حدود کے اندر سے وہ باہر جائے گا تو ایک ہی راستے سے جائے گا، اندر بھی آئے گا تو ایک ہی راستے سے آئے گا۔ اب اگر اس کی اپنے ماحول کے اندر بھی اگر اپنے وہ کیسل سے دیوار پھلانگے گا تو لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے؟ جب دروازہ موجود ہے تو یہ دیواریں کیوں پھلانگ رہا ہے، یہ دیواریں کیوں توڑ رہا ہے؟ اور یہ اس میں مزے والی بات یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، عام طور پہ جی ایکول ٹرمز ہیں۔ وہ جذبات، جن جذبات کے اندر محبت بھی ہوتی ہے، نفسانی خواہشات بھی ہوتی ہیں، ہم ذرا سخت لفظ نہیں بولتے، تھوڑا ہلکا لفظ بولتے ہیں کیونکہ فیملیز بیٹھ کے ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے ایک سلسلہ کہ وہ خواہشات کا سلسلہ ہے، جذبات کا سلسلہ ہے، محبتوں کا سلسلہ ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس سلسلے کو ایک اصول دے دیا، ایک قانون دے دیا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نکاح ضروری کیوں ہے، کیوں آپ اس قلعے میں بند کر رہے ہو کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ ہی منسلک ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے اصول کو وائیولیٹ نہیں کر سکتے، ایک زندگی کی کمٹمنٹ ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، خواہ وہ کسی سطح پر بھی سمجھیں کہ یہ کمٹمنٹ کیوں ہے، تو ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ کمٹمنٹ جو تم نے دی ہے اور تم سے لی گئی ہے، یہ کمٹمنٹ ایک ضروری کمٹمنٹ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھو کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے، ہم مرد کہے میں جتنی چاہوں میں بیویاں بدل لوں، 2-3 سال کے بعد جسے جی بھر گیا چینج کر لیجیے، یہ چلتا ہے نا، کلچر ہے آج کل معاشرے میں۔ لوگ کہتے ہیں جی لبرلزم ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، فریڈم ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ یہ جو فریڈم اور آزادی، جس کو یہ آزادی بنیادی طور پہ آزادی ہے نہیں، مگر لوگ اس کو آزادی سمجھتے ہیں۔ ہم ان سے یہ بات عرض کریں گے کہ پھر صرف ادھر آزادی تلاش نہ کرو، پھر پورے زندگی کے ماحول میں آزادی تلاش کرو۔ پھر اگر تمہیں جاتے ہوئے راستے میں کوئی پولیس مین روکے تو مت رکو، اشارہ تمہارے سامنے آ جائے تم نے رکنا ہے تو مت رکو، تم آزاد ہو، گاڑی تمہاری ہے، لائسنس تم نے کیا ہوا ہے، تم نے قیمت بھری ہے گاڑی کی۔ پولیس مین، کانسٹیبل یا سرجنٹ جو بھی بڑا ہوتا ہے، اب اتنے مجھے نام آتے تھے، آپ کو تو پتا ہے، وہ ان میں سے کسی کی کیا ضرورت کی آپ کو روکے؟ کیوں روکا اس نے آپ کو؟ اس نے فیصلہ جی کر لیا۔ کیوں روکا اس نے آپ کو؟ آپ نے اس کو روکنے کا رائٹ دیا،
کیونکہ آپ نے خود یہ چاہا کہ کوئی ایک ایسا ادارہ ہو جو میرے حقوق کی نگہبانی کرے، میرے حقوق کی پاسبانی کرے، جو مجھے ایکسیڈنٹ سے بچائے، جو مجھے سڑک کے حادثوں سے بچائے، جو میری سواری کے معاملات کی حفاظت کرے۔ ہر بندہ اگر قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو کبھی کوئی سسٹم دنیا کا چل نہیں سکتا۔ نہیں چل سکتا۔ لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ لوگ وہاں یہ نہیں کہتے کہ میں آزاد ہوں، مجھے پولیس والا کیوں روکتا ہے، میں آزاد ہوں، مجھے عدالت کے سامنے جی سر جا کر کیوں کہنا پڑتا ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ مائی سر، مائی لارڈ، جی ایک کرٹس کال ہے نا۔ جا اور اس کے علاوہ جتنے بھی اچھے لفظ ہیں، آپ تو اس فیلڈ میں رہے، آپ کو پتا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں، یور ایکسیلنسی، ہز ایکسیلنسی۔ یہ کیوں؟ وہ بھی انسان ہے، میں بھی چھوڑیں۔ اگر آپ کورٹ میں جائیں جی تو آپ ڈائریکٹلی جو آپ کے وہ ججز ہیں وغیرہ ان کو بھی جو ہے نا آپ بڑا کرٹس اور بڑی رسپیکٹ سے، جیسے یور آنر، یور ورشپ، اس طرح کا۔ اور وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہے جو ادھر بیٹھا ہے، میں بھی انسان ہوں جو ادھر کھڑا ہوں، تو میں کھڑا کیوں ہوں، وہ بیٹھا کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اسلامک بیک گراؤنڈڈ اصولز اور پرنسپلز آتے ہیں تو اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ بڑا کیوں ہے، یہ چھوٹا کیوں ہے، اس کو یہ کیوں کیا، اس کو وہ کیوں کیا۔ تو اب اس میں پہلی بات تو یہ کنفیوژن دور ہو جائے، نکاح میں دونوں کو پابند کیا گیا، مرد بھی پابند ہے اس قلعے میں رہنے کا، عورت بھی پابند ہے۔ مرد کی تمام محبتیں عورت کے لیے، عورت کی تمام محبتیں مرد کے لیے، مرد کے تمام جذبات عورت کے لیے، عورت کے تمام جذبات مرد کے لیے۔ کتنا اچھا بیلنس ہے یہ۔ یس۔ اور یہ جو ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کے اندر انسان کو رکھا گیا ہے، اور شریعت مطہرہ نے بھی اسی سلسلے کو قائم کیا ہے۔ اور یہ پورے معاشرے کا سب سے پہلا سمال انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے جس کو کنسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے، جس کو بنایا جاتا ہے، یہ تشکیل پاتا ہے۔ اور اس ادارے کا مضبوط ہونا، منظم ہونا، منضبط ہونا ضروری ہے۔ جتنا یہ ادارہ مضبوط ہوگا اتنا ہی معاشرہ مضبوط ہوگا، کامیابی ہوگی، کامیابی ہوگی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے نکاح کے عمل نے ان دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر لگا دیے، ان دونوں کو ایک دوسرے کا پابند کر دیا، اور قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیے ہیں غیر مصافحات، اور مردوں کے لیے بھی غیر مصافح کے لفظ استعمال کیے ہیں، غیر مصافحین، کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز مرد بھی نہ کریں اور اپنی حدود سے تجاوز عورت بھی نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر جو اگلا کویسچن نکاح کے حوالے سے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی نکاح تو ہو گیا، شادی ہونی ہے، اس میں ساتھ ماں باپ کو کیوں شریک کیا کہ ان سے کنسلٹ کیا جائے، شریعت نے ان کو کیوں ساتھ شامل کیا، اور پھر رشتہ داروں کو کیوں ساتھ شامل کیا ہے؟ وہ اس کا 1 to 1 ان کا فاصلہ ہے، ان کی مرضی ہے، ان کی چوائس ہے، ان کی آپشن ہے، جس کو وہ لے لے۔ وہ اس لیے رکھا ہے کہ جیسے کہا جب یہاں پر دونوں کو ایک دوسرے سے منسلک رکھنے کے لیے ایک کشش کی ضرورت تھی، اس کو پیار کہیں، محبت کہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معانست کہیں، وہ رکھی گئی ان کی طبیعتوں کے اندر۔ اسی طریقہ سے ایک انسان میں محبت وہ بھی ہے جس کا تعلق ان جذبات اور خواہشات سے تو نہیں ہوتا، مگر وہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک وقت انسان کے پاس آتا ہے جب وہ دادا یا نانا بن جاتا ہے۔ اب دادا نانا کی پوزیشن میں وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین اس کو اس طریقے سے رکھ رہے تھے کہ جیسے ان کے بغیر وہ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ بچپن میں ایک ایسا بھی بچی پر زمانہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ والدین کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا، اور رکھنا قانونی جائز بھی نہیں۔ کسی دنیا کے قانون نے، اسلامکلی ہو یا برٹش لا ہو، یہ جائز اور روا نہیں رکھا۔ ہیومن انسٹنکٹس کہتے ہیں۔ یس۔ ڈیپینڈنٹ جتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے تو جس پر وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کو اتنی ہی زیادہ اس کی کیئر کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، لمحہ بہ لمحہ اس کی نگرانی کرنی ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ تو اس رسپانسبلٹی کو پورا کیا، اب وہ جوان ہوا، اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، اپنے مراحل پر پہنچا، آخری عمر میں پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب اس کو اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے اٹینشن کی، توجہ کی، کمپنی کی، گائیڈنس کی، یا آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایسے محبت کے جذبے کی کہ جس محبت اب وہاں پر اس کو صرف اور صرف اس کی زندگی میں کوئی چیز خوشیاں لا سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف جذبہ ہے،
اگر بندہ یہ کہے کھانے پینے سے میرا کام چل جائے گا، وہ موقعات ایسے ہیں ان میں کھانے پینے سے کام نہیں چلتا، صرف جذبات کی اس انداز سے تسکین کرنے سے کام نہیں چلتا۔ تو اس اعتبار سے آپ نے دیکھا جب کام چلتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے ماحول کی، ایک ایسی معانست کی اور ایک ایسی باہمی محبت کی جو آپ کو اولاد دیتی ہے۔ اولاد اس محبت کو دیتی ہے اور اسی اولاد کو کل اسی محبت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنے سے پہلے کوئی ایسا ادارہ انہوں نے کنسٹیٹیوٹ نہیں کیا ہے، اس کی فارمیشن نہیں کی ہے، اس کو بنایا نہیں ہے، تو کل وہ کس توقع پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا بڑھاپا ہو اور ہمیں ضرورت ہو کسی کی تو ہمارے ساتھ کوئی ہماری محبت کے جذبات پورے کرے؟ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارا پوتا، ہماری پوتی، ہمارا دوتا دوتی وہ آئیں ہمارے پاس بیٹھیں۔ اور آپ کو پتا ہے بڑھاپے کے عالم میں کسی بندے کے لیے اپنے ان رشتہ داروں کے ملنے سے علاوہ اور کوئی چیز مرغوب نہیں ہوتی۔ وہ والدین سب سے زیادہ اپنی اولاد پر خوش ہوتے ہیں یا بزرگ جن کے فیملی کے لوگ ان کے پاس آ کر جتنا زیادہ وقت دیتے ہیں اتنا زیادہ ان کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ اب یہ جو وقت وہ مانگ رہے ہیں اس وقت کے اندر نہ تو کھانا پینا شامل ہے کیونکہ وہ اس سچویشن میں نہیں کہ ان کو کھانا پینا دے سکے، نہ ہی صرف وہ جو محبت کا ایک خواہشات کی بات ہے ماں باپ سے وہ بھی نہیں ہے، یہ کہ ایسی محبت کا پہلو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے قدرتی طور پر اور فطری طور پر، اور اس کو ریگولیٹ کیا ہے اسلام کے قانون نے، اس کو ضابطہ دیا ہے، ہر کتنا کلیئر اور دو ٹوک ایک فیملی کا بیک گراؤنڈ بنا دیا ہے، اور اس کے اندر اس کے لیے نہیں آج یہ اپنے باپ کی تسکین خاطر کر رہا ہے، کل اس کی اولاد اس کی کرے گی۔ لرنڈ بیہیویئر ہے، ایک ایٹیچیوڈ ہے جس کو آپ نے فارمیٹ کے اندر لے کے آگے ہیں اور اس کو ایک قانون بنا دیا پروسیجرل وے سے، اور امپلائیڈ شکل میں ایک ایسا قانون ماحول کا ادارے کا بن گیا ہے جس کے اندر ان لوگوں کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کی کمی ہے، اور جتنا زیادہ مضبوط ادارہ ہوگا آپ نے دیکھا یہاں کے ماحول میں بھی خوش قسمت فیملی جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ ہمارے ایشین کلچرز میں آپ چلے جائیں، والدین ہیں اور ایک بوڑھا باپ ہے، اس سے کوئی لالچ نہیں ہے، زمین کے معاملات طے ہو چکے، کھانے پینے کے معاملات طے ہو چکے، والدین اولاد ساری اپنے اپنے برسر روزگار معاملات میں مشغولات میں ہے، لیکن اس باپ کی ایک آہ برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ یہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف میں ہوتا ہے تو کتنے درجنوں پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں بیٹے بیٹیاں ان کے دلوں کی دھڑکنوں پہ کیا گزر جاتی ہے۔ یہ جو پیار اور ماحول اس میں پاکیزگی ہے، اس میں ایک طہارت ہے، اس میں ایک جذبہ حقیقیہ کار فرما ہے، اس جذبے کو پروان چڑھایا ہے اسلام نے۔ ایک قدرتی ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، تحفہ ہے، اور نکاح کے اندر ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی مسئلے کا یہ حل نہیں ہوتا کہ اس مسئلے کے مسائل کی وجہ سے آپ ان چیزوں کو ہی ختم کر کے رکھ دیں۔ اگر مثال کے طور پہ کہیں سسر میں اور بہو میں پرابلم آ رہی تو آپ سسٹم کو ختم نہ کرو، ان ریگولیشنز کو درست کرو۔ دنیا میں بڑے سے بڑے معاشروں میں سوسائٹیز میں بہتر کرنے کی کوشش کریں، بہتر کیا جاتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جاتا، نظام کی خرابیوں کو درست کیا جاتا ہے۔ حضور آپ نے بڑا اچھا اس کا جو ہے نا کہ ان ڈیپتھ جواب دیا ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو ہماری منگنی کہ کیا اسلام میں تصور ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ منگنی انگیجمنٹ کا جو تصور ہے یہ ٹریڈیشنل ہے۔ اسلامک کے جو ہمارا شرعیہ محمدن اسلامک کلچر ہے اس سے پہلے کا جو کلچر ہے جس کو حنفی کلچر اور حنیفیہ کلچر کہتے ہیں اور ملت ابراہیمی کا کلچر اس کو بولتے ہیں، یہ حنیف کا اصل لفظ جو تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملت حنیفہ کی مناسبت سے، تو اس کلچر کے اندر بھی منگنے کی ٹریڈیشن موجود رہی ہے، یعنی دین ابراہیمی میں شروعات سے یہ کلچر کے طور پہ ایک سسٹم اور پھر دین کے اندر بھی ایک کلچر کے طور پہ موجود رہا ہے۔ حضور ہمارے پاس ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میری بہن، جی بولیں۔ جی مجھے یہ جاننا تھا، ایکچولی میری ڈیورس چل رہا ہے ہسبینڈ کے ساتھ، تو
5 سال سے ہم الگ ہیں. ہماری کوئی مطلب ایک دوسرے سے کوئی کانٹیکٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو لاسٹ ایئر میں نے ڈیورس کے لیے اپلائی کی ہے اور ابھی تک کورٹ میں ہے, پروسیسنگ چل رہا ہے, فائنلائز نہیں ہوا ہے. تو ہماری بیچ تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس حالت میں کیا میں ابھی شادی کر سکتی ہوں, نکاح کر سکتی ہوں؟ ڈیورس آپ کی ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی کورٹ میں چل رہا ہے ڈیورس, فائنلائز نہیں ہوا. فائنلائز نہیں ہوا؟ جی. تو پھر آپ نکاح کیسے کر سکتے ہیں جب تک آپ کی ڈیورس فائنل نہیں ہوتی؟ ایسے تو کہتے ہیں نا کہ اسلامک شریعہ میں اگر آپ ہسبینڈ کے ساتھ میں نہیں رہتے ہو اکٹھے ایک دوسرے سے تو ڈیورس ہو جاتے ہیں, اس طرح کچھ نہیں, خود بخود نہیں ہوتی ہے, اس کو کرنا پڑتا ہے. اسلامک شریعہ کے اندر بھی ڈیورس اگر آپ کو ایون کہ برٹش لا میں اور کورٹس کے لا میں ہو بھی جائے تو still you have to do the procedure of Islamic Sharia as well and Islamic law as well. بہت جی. اور میری بہن جزاک اللہ خیر آپ کا فون کرنے کا. ناظرین محترم, اگر آپ کو کچھ اور سوالات کرنے ہیں, جیسے ہماری بہن نے ابھی فون کیا اور ہم سے بات کی, ہمارا فون نمبر ہے 01254277370. ہمارا ابھی لائیو کال چل رہا ہے برٹش اسلامک لا پروگرام, جو آپ کو الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے علماء صاحب جو ہے کہ آپ کو اچھی انفارمیشن دیں گے. اور انشاءاللہ یہ ہے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں, فون اٹھائیں, ڈائل یور فنگرز اینڈ اسپیک ٹو اس. جی حضور. تو منگنی کا جو تصور ہے, میں یہ بتا رہا تھا, منگنی کا تصور یہ ہے کہ یہ پہلے ادیان میں بھی, ٹریڈیشنلی بھی اور اسلامکلی بھی موجود رہا ہے, اور ہمارے دین اسلام کے اندر بھی یہ منگنی کا تصور موجود ہے. اصل میں اس کی حکمت کیا؟ حکمت یہ ہے کہ جب آپ کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے بچی کی, فیملیز کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, جب ہو جاتی ہے تو انگیجمنٹ کرنے کے بعد آپ ان دونوں کے بہت ساری سوچوں کو ختم کر کے ایک رو میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا انڈرسٹینڈنگ اگر کسی کی ہو گئی ہے اور انگیجمنٹ ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے تو اس کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ یا بچی دونوں میں سے کسی ایک کی سوچ میں سٹل یہ بات موجود ہو کہ ابھی چونکہ میں فائنل تو نہیں ہوا, میرا کوئی نسبت فائنل نہیں ہوئی ہے, تو ابھی سٹل میرے پاس آپشن ہے کسی کو میسج کرنے کا, نکاح کا میسج. نکاح کا پیغام ایک خاص ٹرم ہے شریعت کی, نکاح کے پیغام کا یا اس کا سوچنے کا. تو انگیجمنٹ کے ساتھ یہ دونوں آپشن رول آؤٹ ہو جاتی ہیں, یعنی اس کے بعد اب نکاح کا پیغام بھیجنے کا یا پیغام وصول کرنے کا سلسلہ انگیجمنٹ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اس سلسلہ کے اندر مزید وہ سلسلہ باقی نہیں رہتا. لیکن اس کے ساتھ یہ بات ضرور ہے کہ انگیجمنٹ سے پہلے انہیں اپنے معاملات تقریباً فائنل کر لینے چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں انگیجمنٹ ہم اس لیے کرتے ہیں تھوڑی دیر اکٹھا رہیں گے تو پتہ چلے گا کیسے ہیں, پھر شادی کریں گے. یہ بات غلط ہے. کیا وہ لڑکی لڑکا ملاقات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ملاقات کر سکتے ہیں, مگر وہ ملاقات حدود کے اندر ہونی چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے. جی ملاقات جو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں, یعنی اسلامکلی بھی اور ویسے بھی اگر آپ ایک امپلائیڈ لاز کے طور پر جائیں تو کسی کلچر میں بھی اگر اجازت دی تو مقصد ہے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا. اچھا, انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اگر آپ لیمٹس درمیان میں نہیں رکھتے تو اس سے اگر کسی جگہ پر بھی کوئی پوائنٹ آ جاتا ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں دونوں کی طرف سے کسی ایک سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس غلطی سے دونوں کی عزت پہ حرف آ جاتا ہے, دونوں کی میں یا کسی ایک کی عزت پہ حرف آ جاتا ہے, تو ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ تو کرنا نہیں, شرعی طور پر ایک دوسرے کے لیے پرمیسیبلٹی ہوئی نہیں ہے, تو اس سے آنے والی زندگی دونوں کے لیے اس میں بہت زیادہ مسائل اور خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. ان مسائل اور خطرات سے بچنے کے لیے منگنی کے دوران یا منگنی سے شادی تک بھی لمٹس کو رکھا گیا ہے. ان لمٹس کے اندر بات بھی کی جائے گی اور ان لمٹس کے اندر ہی ملاقات بھی کی جائے گی, یعنی ان کو ملاقات کا موقع دیا جائے گا, وہ ایک دوسرے کو سمجھیں ضرور, ایک دوسرے کو دیکھیں ضرور, مگر ان حدود کے اندر رہ کر, تاکہ ان حدود کے اندر جو سب سے اہم اور اصل بات ہے وہ مرد اور عورت دونوں کی, یا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں عورت کی عصمت نہیں, مرد کی بھی عصمت ہوتی ہے. حضور ہمارے پاس ٹائم کی بڑی کمی ہے,
اور اگر آپ کچھ فائنلی کو کہیں 1 منٹ میں. فائنلی میں یہی کہنا چاہوں گا جو بات ہم کر رہے ہیں کہ عصمت جو ہے وہ دونوں کی عزت جس کو کہتے ہیں عصمت کہتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی عصمت کا قصہ پوری سورہ یوسف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. مرد اور عورت دونوں کی عصمت کا خیال رکھا ہے دین اسلام نے، اور اس عصمت کے ماحول کو وابستہ کر دیا ہے نکاح کے ساتھ. نکاح وہ ایک ایسا طریقہ ہے جو انسان کی عصمت کو مزید پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی عزت کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کو عزت بھی ملتی ہے، زندگی کے جذبات کی تسکین بھی ملتی ہے. محبت کا وہ جذبہ جس کا تعلق جذبات کے ساتھ ہے ان کی تسکین بھی ہوتی ہے، اور اسی کے اندر رہ کر وہ ایک ایسا ادارہ تشکیل پاتا ہے جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، اچھے برے حالات میں وہ اکٹھے چلتے ہیں، زندگی کے حالات سے مقابلہ کرنے کے وہ قابل ہوتے ہیں. اب جتنا اچھا وہ معاشرہ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر ادارہ تعمیر کریں گے، اس کو بنائیں گے، حقوق کا خیال رکھیں گے، قواعد و ضوابط پر چلیں گے، اتنا ہی زیادہ ان کو اس معاملہ میں کامیابی بھی ہوگی. اور شریعت کا ان کو سب سے بڑا مقام و مرتبہ اور عزت و مقام یہ حاصل ہوگا کہ آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بھلائیاں اور بھلائیاں رکھیں. علامہ صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت نکال کر ہمیشہ کی طرح مجھے اور ہمارے جتنے تمام ناظرین آج دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ نے اچھی ایڈوائس دی. جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم، وقت کی پابندی کے ساتھ وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ناظرین محترم، میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور سنا. اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم جلد پھر ملیں گے. مگر میں یہی التجا کر سکتا ہوں کہ مجھے قیوم داد، ہمارے علامہ خورشید عالم صابری صاحب، ہماری تمام امہ چینل کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اگر اللہ نے چاہا ہم جلد پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.